آج آپ کو ایک عجیب واقعہ نہ بتاؤں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، بیان کرتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم دونوں، کہ ایک مرتبہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے کہ سامنے سے ایک کالے رنگ کی لونڈی گزری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عطا بن ابی رباح سے فرمایا اور دیکھا، کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، کیوں نہ تمہیں میں ایک جنتی عورت دکھاؤں۔ حضرت عطا بن ابی رباح نے تعجب سے کہا کہ ایک جنتی عورت؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ فوت ہوگی تو وہ جنت میں جائے گی۔ تو وہ حیرانی سے پوچھے، تعجب کہنے لگے کہ یہ کیسے، تمہیں کیسے پتا؟ تو فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ تو وہ کون خوش نصیب عورت ہے، وہ جنتی عورت کون سی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارے درمیان رہتی ہے، بازاروں گلیوں میں چلتی پھرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کالے رنگ کی اس بوڑھی لونڈی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ جب فوت ہوگی تو یہ جنت میں جائے گی۔ تو اور فرمایا کہ یہ جنتی بوڑھی عورت ہے۔ حضرت عطا بن ربی نے پوچھا کہ اے ابن عباس کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ وہ جنتی ہے؟ تو پھر جواب دیا کہ کئی سال پہلے یہ کالی لونڈی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور ذکر کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دیں۔ کس چیز سے؟ اصل میں اس کو مرگی کے دورے لگتے تھے اور کہتی تھی کہ مجھے مرگی کے دورے لگتے ہیں، مجھ پر میری اولاد، میرے بچے، لوگ، عورتیں جو بھی مجھے دیکھتے ہیں مجھ پر ہنستے ہیں اور مجھ پر ہنستے ہیں، جہاں بھی ہوں، میں گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو مجھے دورہ لگ پڑتا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اور مجھے ہوش بھی نہیں رہتا۔ تو اس زندگی سے میں تنگ آ چکی ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں صحابہ کو صبر کی تلقین کر دوں۔ مطلب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج تھا، وہ کسی بھی موقع پر تعلیم جو فرماتے تھے سب کے لیے کرتے تھے۔ اب کوئی وہ عورت آئی تو صرف اس کو صبر کی تلقین کرنا یا اس کو کچھ سکھانا مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ایسا اگلے بندے کو سبق دینا، ایسے اس سائل کو سبق دینا جو ساری امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے سبق ہوتا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں کیوں نہ صحابہ کو اور سب کو صبر کی تلقین کروں، صبر سکھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت سے کہا کہ ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے لیے جنت ہو، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے صحت دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے جب یہ بات ختم کی تو اس عورت نے اس پر غور و فکر کیا، اپنے دل میں یہ بات دہرائی، گویا کہ وہ دو باتیں اس کے سامنے آ گئی تو مشورہ کرنے لگی۔ اس نے سوچا، مشورہ کیا، بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دل میں دہرا رہی تھی، اپنی دنیا کی تکلیف کو بھی دیکھ رہی تھی، ساری چیزوں کو، سارے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں صبر اختیار کر لوں اور میں جنت کے حقدار بن جاؤں، کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، چاہے جیسے بھی ہے۔ پھر اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر اختیار کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے مرگے کا دورہ، اس وقت میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، مجھے نہیں پتہ چلتا، آپ یہ اللہ سے دعا کر دیں کہ میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کر دی۔